میں جناب آصف محمود جا صاحب وکیل ٹیکس محتسب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود سیالکوٹ چیمبر تشریف لائے تاکہ آج کی اجلاس کی کارروائی کو زیادہ مفید ہوتا. جناب آصف محمود جا صاحب کے خصوصی تعاون سے سیالکوٹ کے ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے سیالکوٹ چیمبر میں سیالکوٹ پاکستان کا واحد برآمدی شہر ہے جہاں تیار ہونے والی 99% مصنوعات برآمد کر دی جاتی ہیں. ان مصنوعات نے کھیلوں کا سامان، آلات جراحی ایک نئے کلچر کو جنم دیا اور اربوں روپے کی لاگت سے کئی اہم ترقیاتی منصوبے بھی مکمل کیے جن میں ایشیا کی سب سے پہلی پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والی ڈرائی پورٹ، سیالکوٹ ٹینرنگ زون، سیالکوٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، سیالکوٹ سٹی پیکیج کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بے روزگار مستحق افراد کو بلا امتیاز بغیر سود قرضوں کی فراہمی کے لیے خودکار روزگار ٹرسٹ کا قیام، چیمبر کی خوبصورت بلڈنگ، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. سیالکوٹ کی انڈسٹری کو درپیش ہیں آپ کے بہت گزار کر رہا ہوں. امید ہے آپ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل حل کے لیے اپنا بھرپور تعاون کریں گے. نمبر 1 زیر التوا اپیل افیکٹ اور ڈیفرڈ کیس. آنے کے لیے اسپیشل طور پہ مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان نے انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لو اور اس ادارے میں آ جاؤ. تو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جس طریقے سے درد دل ملک کو بہتر بنانے کا ان میں ہے، تو میں نے بھی انشاءاللہ ان سے وعدہ کیا ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے میری پرسوں ملاقات تھی جمعرات والے دن وزیر اعظم پاکستان سے، اور انہیں میں نے بتایا کہ انشاءاللہ دیکھیں 20 سال اس ادارے کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، تو اس کی سربراہی ایسے لوگ کرتے رہے. کسی کا پولیس سے تعلق تھا، کسی کا جوڈیشری سے تعلق تھا، کسی کا DMG آفیسر تھے. تو آئی ایم دا فرسٹ ٹیکس ombudsman جس کا الحمدللہ 30 سالہ تجربہ ہے. اور مجھے نوکری مطلب پورے مختلف جگہوں پہ نوکری کی، اور مجھے پتہ ہے کہ گڈ ایڈمنسٹریشن کیا ہے، مال ایڈمنسٹریشن کیا ہے، لوگوں کو کیسے تنگ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور انہیں کیسے حل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑی اچھی پریزنٹیشن مینڈیٹ بتایا اور طریقہ کار بتایا، مگر انشاءاللہ میں ایک ایسا نظام لے کے آؤں گا اپنے دوستوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، جس میں فوری داد رسی ہو، امیڈیٹ ریڈریسل آف پرابلم ہو. آپ کا مسئلہ ہے کہ ٹیکس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں IRS کے، تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ 60 دن میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں، 60 دن ہیئرنگ پہ لگ جائیں گے، انویسٹیگیشن پہ لگ جائیں گے. جو مسئلہ مل جل کے حل ہو سکتا ہے، آپ کا مسئلہ میرے پاس آنے کی بجائے آپ ان کے پاس جائیں یا میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو ان کو ریفر کروں گا. ایسا آن لائن ایک سسٹم میں بنوا رہا ہوں جس میں فوری داد یعنی دنوں میں مسئلے حل ہو جائے، اور آلریڈی اس پہ عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ. جیسے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، آپ کی کچھ پیمنٹ ہے. دیکھیں آپس میں تو ڈاکٹر ہوں کہ پیشنٹ کی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہسٹری سے ہی بہت سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں. جب کمیونیکیشن آپس میں ہو جائے، ٹیکس پیئر کی اور ٹیکس کلیکٹرز کی اپنا مسئلہ جا کے بتائے، تو بہت سارے یہ آپ کے صدر صاحب نے جو بات کی بہت زبردست بات کی کہ بہت سارے آپ کے جینوئن پرابلم حل ہو بھی جاتے ہیں. ریبیٹ کا ایکسپورٹ سیالکوٹ والوں کا اس ملک میں بہت بڑا احسان ہے کہ ایکسپورٹ ہب ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ سرجیکل انسٹرومنٹس اور فٹ بال کی تو کیا بات ہے کہ ورلڈ کپ میں استعمال ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا نام 4 سال کے لیے مجھے میری تعیناتی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ میں نے پرائم منسٹر سے وعدہ کیا ہے کہ میں 6 مہینے میں اس ادارے کو آپ کو پتہ چلے گا، محسوس ہوگا کہ اس ادارے میں فرق آیا ہے. کہ اس ادارے میں پہلے پولیس افسر تھے جن کو ٹیکس کا اتنا پتہ ورا نہیں تھا، اور اب ایک ایسے بندے کو گورنمنٹ نے اگر لگایا ہے تو اس سے فرق محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ مسائل کا فوری حل ہوگا. تو آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی طرف سے کمپلینٹس آئیں گی، آپ لوگوں کی طرف سے سجیشنز آئیں گی، پروپوزلز آئیں گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا
کہ ہم سٹڈیز بھی کرتے ہیں، ریسرچ سٹڈی بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو ایک برج کا کردار ادا کرنا ہے ایف بی آر اور ٹیکس پیئر کے دوران، کہ وہاں سے مسائل یہاں سے مسائل حل ہو کے جائیں، اور جو ہم پروپوزلز آگے فارورڈ کریں وہ امپلیمنٹ ہوں، ان پہ عمل درآمد ہو، اور انشاءاللہ اس طریقے سے کام ہوگا. اور آپ کی جو بھی تجاویز ہوں گی اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے، ٹیکس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، اس پہ بھی ہم دیکھیں گے، اس پہ اسٹڈی کریں گے، ہمارے ایڈوائزر اس کو دیکھ کے، اور پھر آپ کے باہمی مشورے سے ہم ان کو فارورڈ کریں گے اور ان کو آگے سے پروو بھی کروائیں گے، اور ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے جو کچھ ہوگا ہم سب مل جل کے کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آفس کے قیام کے حوالے سے 2016 میں جب سیالکوٹ ٹیکس بار کا پریزیڈنٹ تھا تو میں نے ہی اکبر رؤف صاحب کو ایک ریکویسٹ میں نے بھجوائی تھی، ان سے میں نے میٹنگ کی تھی کہ سیالکوٹ میں فیڈرل ٹیکس امبڈسمنٹ آفس کا قیام ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ گجرانوالہ میں بھی جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے فار لاجیکل کمپلینٹ فار ایف ٹی او، یہ کائنڈلی کم اوور. آئی وڈ لائک ٹو ہیو اے لک انٹو اٹ. دیٹ از ویری سیریس. اگر کوئی اس چیز پہ وکٹمائز کر رہا ہے کہ کسی نے ایف ٹی او کو موو کیا ہے، دس از کرنل، بیکاز کسی بھی لیگل فورم کو موو کرنا ہر ایک کا انہیرنٹ رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کی رائٹس دیتی ہے، آپ کو فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس کو ہم بالکل دیکھیں گے. دس از ویری سیریس. لیکن عملاً جو مطلب ہے آپ کے پاس پاور ہے نا، وہ پہلے تو یوز نہیں آپ کرتے، یا اگر آپ کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کے آرڈر کی کوئی اہمیت میری نظر میں یہاں پہ میں نہیں دیکھتا. تو ایک تو میں نے اپنے یہ پچھلے ٹرنیور میں تو 20 سال کے ٹرنیور میں جب سے یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، ایک آپ کا کیس ہے جس کا ذکر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کیا ہے، یہ فارن ریمیٹنسز پہ. اس پہ میں ایف ٹی او آفس کو میں داد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی. ہماری گریوینس ہمارے بار ممبر تھے جنہوں نے اس کو لے کے گئے گجرانوالے میں، شاید ڈاکٹر صاحب پروجیسی سر آفیسر تھے جنہوں نے یہ اس کیس کو دیکھا. انہوں نے محنت کی، اسٹیٹ بینک کو لکھا، اسٹیٹ بینک سے کلیریفیکیشن لی، جو ہم مطلب بڑی دفعہ وہ کام کر چکے تھے لیکن ہماری سنتا کو نہیں تھا. لیکن ان کی بات جو کنوے ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک نے اس کو کلیریفیکیشن دی، اور انہوں نے ریکمینڈ کیا آپ کے آفس کو اسلام آباد میں گجرانوالے آفس نے کہ یہ ان کی بات بنتی ہے تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ فارن ریمیٹنسز ہی ہیں یہ ساری جو آتی ہیں. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ فارن ریمیٹنسز ہے. اس میں آپ کے گوڈ آفس نے اسلام آباد نے ہماری فیور کر دی. انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ایف بی آر کو یہ آپ اپنے لا میں امینڈمنٹ کریں. یہ بڑی ایک زیادتی ہے کہ باہر سے پیسے آتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں جی یہ ان ایکسپلینڈ ہے، اس کا مطلب بیک اپ میں کوئی پروف ہی کوئی نہیں ہے. یہ آپ کے آفس نے بہت اچھا مطلب فیصلہ دیا کہ ایف بی آر کو ڈائریکشن دی. کچھ سال پہلے ڈائریکشن دی، وہ سال لگا ہے اس پہ عمل ہوتے ہوتے. کیوں شکیل بھائی؟ میرا خیال کو سال ایک لگا ہے. ہم نے بھی بار لیول پہ ہمارے سیالکوٹ ٹیکس بار کا بڑا کردار ہے. ذوالفقار عامر صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور چونکہ ہماری بزنس کمیونٹی کے سارے مسائل ایک جیسے ہی ہیں، میں چیئرمین ہوں پاکستان لا ایسوسیشن سے، تو ہماری پاکستان لا ایسوسیشن کی بھی روایت یہی ہے کہ ہم جو بھی آنے والے مہمان ہوتے ہیں ان کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آصف جہاں صاحب کی جو اسائنمنٹ نیولی اسائنمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پرسنالٹی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. اور ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ ہماری. اور پریزیڈنٹ صاحب تو صحیح پتہ نہیں کر یہ جب جوان تھے اس وقت کن کر رہے، اور میں یہ دونوں افسران جو ہیں، دونوں ڈاکٹر صاحب، ان کا شروع سے رویہ یہ ہے کہ کسی نے چھیڑو نہ تھے اپنے میں چھیڑو. انہوں نے غلط بندے کی کبھی حمایت نہیں کی. سارا محکمہ دم پہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے جس کو رگڑا لگایا، جنہوں نے بےایمانی کی ہے، رگڑا لگایا. میں یہاں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صحیح بندہ چلے گیا، اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی آگاہی نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. انہوں نے خود جا کے سارے کام کلیئر کروایا. یہ ان کا رویہ اے سی سے لے کے چیف کلیکٹر سب
आप यहाँ आ जाए, यहाँ यही है जो बातें इन्होंने की हैं हजरत आप फाकी मौसद साहब, वो पिछले दौर की हैं जब वर्दी वाले, पुलिस वर्दी वाले बैठे हुए थे। आपके दौर की अभी बातें शुरू नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि जो आप रिसर्च सुओ मोटो और सेल्फ मोशन है, उसमें एक बात पे जरूर गौर करें, मैन बिहाइंड द गन। वो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना तो वो मशीन वही होती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस गिना जाता है जो पीछे बैठा हुआ, उसकी रिपोर्ट गिनी जाती है। आपके अफसरान जो प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं ना, वो मायूस ज़हनियत के नरगिस के पसंद सैडिस्ट है, जिनकी मायूसियत की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। कोई हुकूमत, वो नमीबिया की हो या बनाना स्टेट की हो, अपनी अवाम के खिलाफ कभी कानून नहीं बनाती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन गलत की जाती है। कुछ अफसर जो मायूस ज़हन के होते हैं, सैडिस्ट होते हैं, नरगिसियत पसंद होते हैं, वो तंग करने की, हर बात को तंग करने पे, हर मामले को तंग करने की तरफ लेके जाते हैं। वो आधा गिलास जो भरा हुआ उसका जिक्र नहीं करते, वो खाली का जिक्र करते हैं। और मैं 77 से इस बात का गवाह हूँ, भुगता चला। यहाँ जितने अफसर पॉजिटिव सोच वाले आए हैं, कोई इशू पैदा नहीं। जो नेगेटिव सोच वाले हैं, उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ने की। बढ़ा लो हौसला अफजाई होने का। तो नहीं, आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 1 बिलियन की एक्सपोर्ट है और 2 बिलियन वापस आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि काबिल, लेकिन वो तो सिर्फ यानी 2-3 से बढ़ के 10% और डरते डरते 15 से 20%। ठीक है, जबकि हमें जो उसमें रिबेट या जो भी उसमें हमें कैलकुलेशन होती है, वो डिलीट द फ्रेड। तो ये मैकेनिज्म, इफ इट इज ऑन C&F basis, then the mechanism should be also for the C&F basis for the debate also. Thank you. Thank you. की खिदमत करने की और लोगों को मसाइल हल करने की।